بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ لیے میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا. آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ملک کو امریکہ کی طرف سے جو دھمکیاں مل رہی تھی، خاص طور سے امریکہ کی ملٹری قیادت جو ہے، مائک ملن اور لیون پنیٹا، ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک نیشنل رسپانس تشکیل دیا جائے اور ان تمام دھمکیوں کا جواب دیا جائے. قوم بہت مضطرب تھی. سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ایک سالڈ نیشنل رسپانس دے پائیں گے، لیکن کچھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، اے پی سی کامیاب رہی یا ناکام، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور طے یہ کریں گے کہ کیا اے پی سی کا انعقاد مناسب وقت پر مناسب فیصلے کر پایا ہے یا نہیں. اس کے لیے ہم نے جن مہمانوں کو آج دعوت دی ہے ان میں سب سے پہلے سینیٹر کامل علی آغا صاحب. آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کیو سے ہے اور آپ ان کے بہت سٹانچ سپوکس مین ہیں. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب پرویز ملک صاحب. ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے اور یہ اپنی پارٹی کے تھنک ٹینک کے ایک اہم رکن ہیں. میرے تیسرے مہمان ہیں ابراہیم مغل صاحب. یہ تجزیہ نگار ہیں اور ان کے تجزیوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو ان تینوں مہمانوں کی موجودگی کا ہم یہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اے پی سی کے پس منظر میں کیا ہوا، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. جی کامل علی آغا صاحب، آپ کی جماعت نے اے پی سی میں شرکت کی، آپ کی ٹاپ قیادت وہاں موجود تھی. اے پی سی کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ وہ نیشنل رسپانس جسے تشکیل دینے کے لیے اتنا بڑا اجتماع ہوا تھا وہ ہدف حاصل ہو سکا یا نہیں؟ بھائی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت سینئر صحافی ہیں اور آپ کا تجربہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک نارمز جو ہیں وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں انٹرنیشنل میسیجنگ کے لیے. جی، یہ کوئی گلی محلے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی انٹرنل پولیٹکس کی بات نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے. جو طریقہ کار امریکہ نے اڈاپٹ کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولن جو تھا وہ اپنی زبان بول رہا تھا؟ میں قطعی طور پہ اس بات کو نہیں سمجھتا. وہ امریکہ ہے اور ان کے سارے منصوبے، ساری گفتگو، ساری لینگویج، ان کی باڈی لینگویج ان کے قوم کی عکاسی کرتے ہیں، ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی عکاسی کرتے ہیں. جو آفیشلی گفتگو کر رہے ہوتے یعنی میں ہیں. آپ کی گفتگو سے یہ سمجھوں آغا صاحب کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو تمام ڈپلومیٹک نارمز کے پورے کیے. چھوڑ دیے. نو جی نا، انہوں نے چھوڑ دیے. تو یہ آپ کہیے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے جب تمام نارمز کو چھوڑ دیا، انہوں نے کوئی تہذیب، کوئی روایت، کوئی طریقہ کار اور کوئی اخلاق، کوئی ضابطہ ٹھیک انہوں نے اپنے مد نظر نہیں رکھا. تو وہ جو میسج دے رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج جو کہہ رہی تھی، اس کا جواب یہی تھا کہ ہم اپنے اتحاد کو ان کے سامنے رکھ دیں. ہم انہیں بتا دیں کہ ہم متحد ہیں اور اگر ہمارے اوپر کوئی ایگریشن ہوا تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے. یہ نہ سمجھے وہ کہ اگر 11 سال ہم نے اس جنگ کے لیے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں تو وہ بے مقصد نہیں تھی. ہم دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم دنیا کے اندر بھی امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے اندر بھی امن چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور جب دے دیں تو اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی تو ہمارا دنیا کے سامنے اپنا چہرہ مہذب ملک کے طور پہ دکھانا تھا. اس لیے ہم نے اس کے اندر وہ لینگویج نہیں رکھی جو اس نے رکھی. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. پرویز ملک صاحب، آپ کی بھی ٹاپ قیادت نے شرکت کی اور جو ایک کام کی بات اس سے نکالی جا سکتی ہے وہ یہ
کہ ان کا اصرار یہ تھا کہ فوج ٹرم آف انگیجمنٹ کیا ہے اس کو واضح کرے. یہ بات ابھی اس طرح سے واضح نہیں ہو پائی ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ میں یہی وہ بات ہے جو سب سے پوشیدہ ہے اور اب تک ہمارے علم میں نہیں آ سکی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ سوال جو کیا گیا، آپ کو اس کا جواب ملا؟ نہیں بخاری صاحب، ایک تو پہلے جو آپ نے پہلی بات کی میں اس پہ تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ ثابت ہوئی کہ یہ قوم جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی بیرونی ایسا سیکیورٹی ایشو ہو، اندرونی کوئی ایسی بات ہو، یہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. مطلب یہاں تک پوری ایک تاریخ ہے، یہاں تک چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے ہو، آگ لگی ہو، چاہے کوئی 65 کی وار ہو، کچھ بھی ہو، قوم متحد ہو جاتی ہے. یہ ایمرجنسی میں. مگر اس سے یہ اندازہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر پارٹی اگری کرتی ہے، جو حکومت وقت ہے یا دوسری پارٹیز ان سے اگری کرتی ہے، وہ نہیں. وہ ہمارا رائٹ ٹو ہیو اوور اون رائے، اور گورنمنٹ کا ٹو ہیو اٹس اون ڈائریکشن، جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے. تو کم از کم یہ میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم وہاں حاضر تھے، مگر ہم بہت ساری پالیسیز سے گورنمنٹ کی نہیں اگری کرتے. اور یہ بھی جو آپ نے بات کی وہ بھی اسی بات تھی. دیکھیں، جو ہم نے ہماری قیادت نے جو محسوس کیا وہ یہ محسوس کیا کہ جی ہمیں کوئی صحیح تھریٹ کی ڈائمینشن نہیں بتائی گئی کہ جی کیا تھریٹ ہے، کس لیول کی تھریٹ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہماری آپشنز ہیں. ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپشنز بتایا جائے گا کہ خدا نخواستہ ایک اٹیک ہوتا ہے تو ہم کیسے رسپونڈ کریں گے، خدا نخواستہ کوئی اور سچویشن آ جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتا ہے، تاکہ اس کا ایک جواب بھی مل جاتا ہے. تو وہ چیز مسنگ تھی، ساری ایکسرسائز میں وہ چیز مسنگ تھی. فوج کے لحاظ سے یہی کہا گیا کہ جی آپ جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس سامنے رکھیں، چاہے حقانی کے ایشوز ہیں چاہے کوئی اور ہیں، وہ اس میں اس کو شیئر کیا جائے. فوج کو سپورٹ کرنے کی بات کی گئی ہماری قیادت سے کہ ہم میرے آغا صاحب نے بھی اور آپ نے بھی یہ واضح تو کر دیا ہے کہ آپ کی جماعت کا موقف کیا تھا اور آپ وہاں کرنے کیا گئے تھے. نہیں، ہمارا جو کی تھا وہ یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ کی سورینٹی کو انفورس کرنا چاہتے ہیں. جی میں آپ کے پاس آتا ہوں، بریک کا وقت ہو رہا ہے. آپ سے میں صرف سوال اس وقت پوچھ لوں گا اور جواب آپ اس کا دیجیے گا بریک کے بعد. جناب ابراہیم مغل صاحب، سوال تو میرا ابھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ہم نے اے پی سی سے کیا کھویا اور کیا پایا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شہری کی حیثیت سے یا میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کیا اطمینان سے بیٹھ جاؤں کہ اے پی سی نے وہ سارے فیصلے بھی کر لیے اور وہ سارا نیشنل رسپانس بھی دے دیا جس کی توقع ہمیں ان سے تھی؟ جواب کے لیے حاضر ہوں گے. بریک کا وقت ہے. ناظرین ایک بریک کے لیے چلتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے ابراہیم مغل صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ ایک اینالسٹ کے طور پہ مجھے یہ بتائیں کہ اے پی سی سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور جو توقعات اے پی سی سے قوم کو تھیں کیا وہ پوری ہوئی کہ نہیں. جی مغل صاحب. بخاری صاحب، آپ کو اور نوائے وقت کی انتظامیہ سے اللہ پاک کام لے رہا ہے. میری طرف سے یہ مبارک قبول فرمائیں، کیونکہ زندگی تو گزر ہی جانی ہوتی ہے. میں بہت شکریہ تو کہہ لوں نا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے انتہا کر دی ظلم و ستم کی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ حالات نے موڑ کھایا، تو وہی گورا یا وہی ایسٹ انڈین کمپنی جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہی تھی، جی اسی کو اخلاق یاد آ گیا. پھر کسی نے آگے سے کہا، کس زبان سے کہہ رہے ہو آج تم سوداگرو، دہر میں انسانیت کے نام کو زندہ کرو. جب اپنے بندے مرنے شروع ہوئے ہیں، اب انسانیت کی بات ہے. اگر آغا صاحب نے بات کی، آپ اخلاق کی بات کریں، ضابطے کی بات کریں، دستور کی بات کریں، اصول کی بات کریں، جواز کی بات کریں، کسی چیز کی بھی بات کریں، آج مہذب دنیا نام کی ہے، ورنہ یہ سارے ضابطے اور یہ ساری چیزیں کمزور لوگوں اور خاص طور سے امریکہ جو چیمپئن بنتا ہے ان چیزوں کا. مطلب اچھا، امریکہ چیمپئن بنتا ہے، آپ امریکہ جائیں یا آپ یورپ جائیں، یو میک اے مسٹیک، اور جواب پتہ آگے سے کیا آئے گا؟ یو بلڈی پاکستانیز. اور اگر اس سے دگنی غلطی ایک امریکن کرتا ہے تو جواب پتہ کیا آئے گا؟ یو اسٹوپڈ ڈیوڈ،
दिस इज द डिफरेंस ऑफ द माइंड। हाँ हाँ और ये माइंड का डिफरेंस क्यों बना? ये हम जब बेगर्स रहे तो हम साथ साथ अपने आप को चूजर भी मुगल साहब, काफी सारा एरिया हमने कवर करना है, तो मेरे सवाल पर आ जाइए। एपीसी का जो आप फरमा रहे हैं, कौम को तवक्कुआत इसलिए थी कि मैंने वो भी दिन भी देखे हैं कि एक टेडी पैसा डालो गले में एक टैंक आएगा, मुल्क की हिफाजत होगी। और कौम तब से पैसे डाल के इस मुल्क के लिए टैंक लेकर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार है, अग्रेशन के लिए नहीं। ये जो एपीसी हुई है, इस्लामाबाद में हुई है जी, ये एक बॉडी लैंग्वेज या एक पैगाम तो ये तो गया कि कौम हर उस काम में मुतहिद बिल्कुल है ठीक। जहां इस पाकिस्तान पर एग्रेशन किया जाएगा। हाउ टू फेस दैट एग्रेशन, उसके लिए कौम में फर्क है। आया, मैं ऑनेस्टली बता दूं, मौजूदा क़यादत से और एपीसी में मेजॉरिटी जो लोग गए हुए हैं उनसे ये तो कौम नहीं करती कि दे हैव द विजन, दे हैव द प्लानिंग, दे हैव द डिटर्मिनेशन, दे हैव द एम, इस अग्रेशन को वो फेस कर सकेंगे। मुझे हाई रिस्क। जी, मैंने आपकी बात सुन ली। मुझे आपकी इस बात से एक इख्तिलाफ है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आगा साहब, आपकी क़यादत ने एपीसी में जाने से पहले बाहर जो बयानात दिए, खासतौर से चौधरी शुजात साहब ने, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स थे, अमेरिका की तरफ इशारा था उनका। लेकिन पार्टी में खामोशी इख्तियार करके और कोई एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार न करके, आप मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने सिर्फ हुकूमत वक्त का साथ दिया या जो कुछ भी एपीसी में हो रहा था वो उससे इत्तफाक रखते थे, मुतमईन थे? देखें, बुनियादी तौर पे जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है वो आइडिया भी चौधरी शुजात हुसैन साहब का था, और बेशतर जो वहाँ पे मंदूबीन थे उनके साथ रब्ता भी उन्होंने चौधरी किया। शुजात हुसैन साहब ने किया। अच्छा, बात यह है कि जो एजेंडा तैयार हुआ वो तमाम कायदीन के इल्म में था, वो तो 1 पॉइंट एजेंडा था। मगर उस एजेंडे का आगा साहब कहीं तज़किरा ही नहीं है। लेकिन देखे ना, मैं बुहारी जी, साहब जी। एक अर्ज कर लूं, वो जो एक 1 पॉइंट जो एजेंडा था वो था कौमी सलामती। ठीक, अब आगे करारदाद, करारदाद अगर आप पढ़ें तो बड़ी वसी करारदाद है, जरा थोड़ा उसका जायजा लेने की जरूरत है। उसके अंदर खुद नसारी की बात की गई है, ट्रेड नोट 8 आपने उसके अंदर उसमें विजन, उसके अंदर विजन तो मौजूद है। देखें, उसमें एक क्लास ये अब भी है, किसी को देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को गालियां नहीं निकाली जाती। मैं उनको गालियां भड़के निकालने मार के के क्या नहीं भी दिखाया कहा? जाता। गालियां तो अमेरिका ने भी दी देखें थी। ना, देखें, गालियां तो अमेरिका ने भी दी थी, देखें, धमकियां दी सिर्फ। भाई साहब देखें, बात क्या है उसके अंदर, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक पॉलिसी की तब्दीली, टोटल चेंज। अब अगर आप ये कहें कि हम पाकिस्तान के अंदर जो भी कुव्वतें बैठी हुई हैं और जिनको कल तक हम दहशतगर्द कह रहे थे, हम उनके साथ कल तक डायलॉग नहीं थे, हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर पूरे पाकिस्तान की क़यादत ने बैठ के, भाई आप अगर ये कहें कि जी उनकी रिलायबिलिटी नहीं है, मैं कहता हूं रिलायबिलिटी तो फिर सारी आप कौम की रिलायबिलिटी और मेरे ख्याल से- क्रेडिबिलिटी डाउटफुल कर देंगे। अगर आप इजाजत दें आगा साहब, सारी क़यादत बैठी हुई थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, इलेक्टेड से अलावा वो लोग थे जिन्होंने इलेक्शनों के बाइकाट किए। बात करते हैं स्पेसिफिक्स पर। जी, आप- एक क्लॉज इसकी ये कहती है कि पार्लियामेंट ने इससे पहले जितनी भी रेजोल्यूशंस पास की उन पर अमल दरामद किया जाएगा, और मॉनिटरिंग के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। दुरुस्त। जी हाँ, ये पास होने के 24 घंटे के बाद एक अदर ड्रोन हमला और हो गया। हो गया। क्या किया हमने? तो देखें, यही सूरत हाल तो देखें, पहले भी अभी थी। तक बुहारी साहब देखें, अभी तक कोई 300 के करीब ड्रोन हमले हो चुके हैं, एक और हो गया। अभी 12 घंटे के अंदर वो स्ट्रेटजी तो तय नहीं हुई, जो स्ट्रेटजी अब इवॉल्व होगी वो तो अभी तय नहीं हुई ना। आगा साहब, वो तो सारी क़यादत बैठेगी। नहीं, मैं बात जारी बात- रखेंगे। मैं एक बात कहूं। लेकिन मैं यकीनन प्रेसिडेंट जरदारी एक को बात मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उनको एक और स्ट्रॉन्ग स्पोक्समैन मिल गया है। मैं देखे नहीं भाई साहब, नहीं, बात यह है, देखें, बात यह है, देखें, मैं एपीसी की बात कर रहा हूं, मैं एपीसी की करारदाद की वकालत कर रहा हूं, ये मेरा हक है। ठीक, मेरे क्योंकि ख्याल मैं से- समझता हूं, आगा साहब, देखें, यहीं से मैं बात वो बंदा नहीं हूं भाई साहब जो एपीसी में तो दस्तखत करके आऊं
اگلے دن یہیں پریس سے- کانفرنس کر یہیں سے- کے اس دودھ کے اندر مینگنے ڈال دوں، یہیں واپس وہ میں آتے نہیں۔ ہیں. وقت ہے ناظرین ایک بریک کے لیے چلتے ہیں، اور اس کے بعد آغا صاحب کے اوپر میں واپس آؤں گا اور پوچھیں گے ان سے وہ اپنی بات مکمل کر سکیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کامل علی آغا صاحب سے. آغا صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. ابھی تو میں نے صرف ایک طرف اشارہ کیا تھا کہ ڈرون حملے ہو گئے 24 گھنٹے کے اندر اندر. آپ اپنی بات مکمل کریں. جی بھائی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کل ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز تھی، اس کے اندر تمام قیادت بیٹھی اتحاد ہوئی والی تھی۔ بات اسٹیبلش ہو گئی دیکھیں کہ اتحاد تو ہو گیا، لیکن میسیجز کیا گئے ہیں؟ میسیج دیکھیں نا، دیکھیں میسیج امریکہ کو کوئی نہیں گیا. دیکھیں ایک پالیسی جب آپ تبدیل کریں گے، جس کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں، ٹھیک، اس کو آپ یہ ساری چیزیں کر کے فیصلے کر کے کہ ہم آج کے بعد تمہاری جنگ آپ نہیں کا لڑیں حوالہ ہے، گے، مذاکرات کریں give گے، peace a chance. ہمارے انٹرنل سیکیورٹی زیادہ قیمتی ہے، گیو پیس اے چانس، یہ میسج نہیں ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے. یہ ساری چیز کو آپ نکالیں. جب آپ سیلف ریلائنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد امریکہ کو جو اجتماعی پیغام گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ امریکنوں کی زندگیاں پاکستانی شہریوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں. اب اس سے بڑا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ مجھے اللہ بتائیں؟ کرے، اللہ بڑھ کے کرے، تو آپ دیکھیں، اللہ کرے بڑھ کے امریکہ جتنی بات ہے، اب دیکھیں بڑھکیوں کی کیا بات ہے. اب ایسی قیادت بھی ہے اس ملک کے اندر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، بڑی جماعت کے لیڈر کہتے ہیں. رات کو وہ 8 گھنٹے کی ایکسرسائز کے بعد ایک قرارداد پہ دستخط کر کے آتے ہیں، صبح پریس کانفرنس کر کے اس کو اپنا اس پر undo کر دیتے ہیں. اس سارا پر کچھ. واپس آتے ہیں. ملک صاحب، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کے لیڈر کا یہ موقف کہ ٹرم آف انگیجمنٹ کیا ہے یہ بتانی چاہیے. باہر آ کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کا پورا مطمع نظر یہ تھا کہ جو پرویز مشرف کی پالیسیز تھی انہی کے اوپر عمل پیرا کیا ہو رہا ہے، انہی کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اس کی آپ تھوڑی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ ادر دین دس وار آن ٹیرر، اس سے آپ کیا کہنا کیا چاہتے تھے، کیا میسج دینا چاہتا ہے آپ کا لیڈر؟ دیکھیں بخاری صاحب، آغا صاحب نے میری بات کی تائید کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تو 12 گھنٹے ہوئے تھے ڈرون حملہ ہو گیا، ہماری کوئی پالیسی. ہم نے یہی کہا کہ کوئی ہوم ورک نہیں تھا. دیر واز نو ہوم ورک، کوئی ایسا ہوم ورک نہیں تھا، کچھ ایسی بات نہیں تھی. اور ریزولوشن بھی جو آپ کو فائنل شیپ میں آئی ہے، اوریجنل شیپ اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل ٹوتھ لیس قسم کی ریزولوشن تھی. اس میں تو امریکہ کے ساتھ مل کے کرنے والی باتیں تھیں، کوئی امریکہ کو آنکھیں دکھانے والی بات بالکل کوئی نہیں تھی. یہ اس میں جو سبسٹنس آیا ہے یہ ہماری پارٹیز نے کنٹریبیوشن کی اور بھی لوگوں نے کنٹریبیوشن کی. اور پھر اگر ایک ایسی بات آ گئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دیکھیں، یعنی اس contribution کے باوجود بھی آپ اس کو toothless بھی کہہ رہے ہیں. نہیں، ہم نے کہا تھی اس کو امپروو کیا گیا، ہماری کنٹریبیوشن سے ایکسپلور کیا. یہ ٹریڈ اور ٹریڈ اور یہ نہیں، اگر صاحب میری بات مجھے بات تو پہلے میں سوری فار دیٹ، جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے، کوئی ایکسرسائز حکومتی سطح پہ ہوتی ہے تو بیوروکریسی ایک پیپر بنا کے لاتی ہے. نہیں، یہ وہ اس لیے ہوتے ہیں ایمرجنسی کے حالات میں اس کی پلاننگ ہوئی، اس کی کال آئی. وہ تو دیکھیں کریڈٹ تو ساری اس کا ہے. یہ اب میں کہوں گا کہ یہ سارا آپ قوم کے لیڈروں کو ایک طرف لے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کو روڈ میپ ہی نہیں بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل یہ ہے، تو آپ کیسے؟ ملک صاحب بات یہ ہے، بات تو یہ ہو رہی ہے، بھائی صاحب سوری ٹو سے، دیکھیں بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ایک قرارداد منظور ہوئی. آپ نے سوال جو کیا، قرارداد منظور ہوئی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ساری تجاویز اس میں جو آئیں وہ ساری کی ساری ہماری تھی اور کسی کی نہیں یہ انہوں نے کہا. چلے ہمارا بھی کنٹریبیوشن تھا اور اوروں کا بھی کنٹریبیوشن ہم کہتے ہیں یہ ان کا تھا سارا. لیکن اگلے دن انڈو کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ انڈو کسی کو نہیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. انڈو کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. کچھ ایکسپلینیشنز ہیں وہ تو کوئی بات ہے، دودھ کے اندر مینگنے ڈالنے والی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارا نے تو کس نے ڈالی ہے، ہماری عادت پڑ گئی کہاں سے ڈلی ہے؟ یہاں بیٹھ کے کچھ کرنا باہر جا کے مکمل ہونے دیں نا مغل صاحب. ایک سیکنڈ سر. دیکھیں ہمیں ایک طرف تجربے ہیں، اس حکومت کے ساتھ کام کیے ہیں، کئی وعدے ہوئے. آپ کی پارلیمنٹ کی دو ریزولوشنز موجود ہیں، اس پہ کیا امپلیمنٹیشن ہوئی، ہمیں خدشات ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج امریکہ اگر آنکھیں دکھا رہا ہے، آپ وارن کر رہے ہیں آغا صاحب کو کہ ہماری لمبی محبت کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اچھا بخاری صاحب، ہم نے کبھی امریکنز کے آنے پہ
ٹائی اور سوٹ سر، پا کے ہم ہمیں- نہیں بیٹھتے سر، ہمیں ان کا کوئی اتنا ہمیں- احترام نہیں ہے کہ ہمیں ہم وہ- پینٹ کوٹ پہن کے پہنے چلیے، سارا اس- دن اس- سر، ہمیں حالات امریکن چاہیے، آئے تو ہمیں ٹائی لگا کے حالات- بیٹھتے ہیں۔ نہیں، اس پہ بات یہ آپ- دیکھیں، میں کہتا ہوں، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ بخاری صاحب کہ میاں صاحب نے جو کچھ کیا، جہاں جو وہاں پہ کہہ کے ہائی لائٹ کروایا کہ جی دال میں کچھ کالا ہے، اور کل جو پریس کانفرنس کر کے جو کچھ کر دیا، یہ امریکن جو سر، ان کو کوئی- آتا سمجھتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ایک منٹ آگا ہم صاحب، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ان کی بات جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں الحمدللہ آگا آپ صاحب، کو پالیسیز کے اندر تبدیلی بڑی واضح نظر آئیں گی، کیا اور جو طے آج- ہوگا اس کے اوپر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ان کی بات بھی کیا ہوگی۔ جب سے آج آئے ہم ہیں- امریکن آپ- کے ساتھ انشاءاللہ آپ جب- وہ اس طریقے سے بات نہیں کریں گے۔ جی ٹھیک سر، امریکن سے بات کرنے کا وہ انداز ہے جو میاں نواز شریف نے کیا تھا 98 میں جب اٹامک ایکسپلوژن ہوا ہے، اس وقت ایک بات گفتگو پوری ہوئی کر تھی۔ لینے دیں ان کو، وہ ایک کیونکہ مجھے گفتگو جانا ہے ہوئی اپنے تھی۔ تیسرے مہمان آج کے اگر ملک کے حالات خراب ہیں تو وہ حکومت کی وجہ سے خراب ہیں۔ آج اگر ملک کی اقتصادی معاملات ہیں، آج آپ کی لوڈ شیڈنگ، آپ کی انٹرنل سیکیورٹی، آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی، آپ کی فورن تو پکا پالیسی، کرتے ہیں کہ ہم آقا یہ جو صاحب جو ہے کہتے ہیں وہ ہم یہ حکومت جو کو کہتے defend ہیں نہیں کریں گے۔ سر، ہم یہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ڈو مور کی پالیسی ابھی بھی چل رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ جی جنرل مشرف والی بات ہے۔ آپ دیکھیں بڑا ان کی- واضح پیغام ان کی- دی کہ ڈو مور پر اب عمل نہیں ہوگا، ثابت کر دیا۔ بخاری صاحب، اللہ- اگر اللہ کرے- SAPC کی اللہ بات کرے کی یہ جائے- بات صحیح ہو۔ اگر ایس اے پی سی کی بات کی جائے، قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قوم نے صرف یہ میسج دیا ہے ہم اپنی عسکری قیادت کے ساتھ ہیں، کوئی بھی دنیا کا ملک پاکستانی ریاست پر اگریشن کا سوچے گا، قوم اپنی عسکری قیادت کے کندھے سے کندھا ملا کر اس اگریشن کا مقابلہ کرے گی۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ چوری شجاعت اے پی سی بلا کے کامیاب کرا لے یا میاں نواز شریف کرا لے، ایک بلا کے دیکھ لیں، ممکن ہے ان کے اپنے بندے بھی نہ آئے۔ قوم نے جو یہ لینگویج دی ہے یا باڈی لینگویج دی ہے، دیٹ از فار دا عسکری قیادت۔ اب وقت کیا ہے؟ بخاری صاحب سن لیں بات سن لیں۔ اچھا، آپ کا یہ تو نہیں آپ کے لیے آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں۔ ایک منٹ، یہ actually چل رہا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ اخلاق کی یہ ایسا بات کریں گے تو پھر میں اس کا جواب بھی ہاں، دوں گا۔ آپ دیکھیں، بات تو کریں گے نا۔ یہ نہیں، آپ دیکھیں، doesn't یہ matter۔ ایسے نہ آپ- کریں، اس طریقے نہ نہیں، کیا یہ سمجھے اونچی بول اس کے طریقے سے نہ کریں، ایک اور نہیں اس طریقے سے نہ تو کریں پھر آپ صاحب۔ سنیں تو صحیح نا۔ یہ نہ کریں، میں بات آپ اینکر بن کے بیٹھ جائیں۔ اچھا، آپ میرے- آپ ایشو ان پہ کو بات اینکر کریں۔ بنا دیں۔ آپ مجھ سے بات کریں۔ اچھا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آغا صاحب، میں آؤں گا۔ بخاری صاحب، ہم نے کیا کیا، نیشن نے کیا کیا؟ ہمارا سوشل سیکٹر پچھلے 10 سال میں تباہ ہوا ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، 600 کنٹینر چلے جا رہے ہیں۔ مغل صاحب، اس کے عوامل کچھ اور ہیں۔ میں بتاتا ہوں جی، اب وقت کیا آ گیا ہے۔ کل کسی میں مختصر، چونکہ میں نے پھر ہاں، میں مختصر کہتا ہوں، کل کسی نے کہا جی کہ پاکستان کو 70 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے کہا پاکستان کو اگر کیلکولیٹ کریں جان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ 100 ارب کا ڈالر کا جو نقصان ہے پاکستان کا، پاکستان کے پیسے دیے ہوئے F-16 طیارے کے خود نہیں دے رہے اور کہتے ہیں اتنی دن کھڑے رہے، ان کا کرایہ دو۔ یہ 100 ارب ڈالر ہماری اگر سیاسی قوت جو یہ کہہ رہے ہیں بڑی طاقتور ہے، کل اناؤنس کرے کہ امریکہ ہم نے تمہاری جنگ لڑی، یہ 100 ارب ڈالر کا قرضہ یعنی ہم پہ claim چلا۔ داخل کر دیں ہم۔ یس، انوائس بھیجیے اس کو، بریک کا انوائس وقت ہے۔ بھیجیں۔ آغا صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے پاس رائٹ آف ریپلائی ہے، لیکن بات اگر ہم کراس ٹاک کریں گے Yes, it تو will- رول جائے میں گی، رول جائے گی، میں نے بات رول جائے گی۔ دیکھیں، میں نے ان کو گزارش کیا مغل صاحب کو کہ دیکھیں ایشو کے اوپر رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اگر چیلنج کریں گے تو میں تو اس کا جواب دوں گا۔ اوکے اوکے اوکے، آپ کی قیادت تو نہیں ہے، میں تو آپ کو کہوں گا منہ کے اوپر۔ ناظرین، اس وقت ایک بریک کا، بریک پر چلتے ہیں ہم۔ گفتگو کافی گرما گرم ہو رہی ہے، واپس آئیں گے تو پھر اس گرمی سے ہی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چلتے ہیں بریک کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، میری ایک درخواست ہے آپ تینوں حضرات سے، وقت کی کمی ہے بہت، میں صرف چاہوں گا کہ آپ مجھے ایک ون لائنر دے دیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا اے پی سی کی صورت میں یا جو قوم نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے، امریکہ اس وقت نوشتہ دیوار پڑے گا یا نہیں؟ آغا صاحب۔ بھائی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا اور دنیا کو بتانا پڑے گا کہ وہ کیا شدت پسندی کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا، یا اس خطے کی ڈیموگرافک میپ چینج کرنے آیا قبضہ کرنے آیا تھا۔ ٹھیک۔ کیا اور اس سے آگے اگر کیا وہ 2014 میں جا رہا ہے یا وہ ہمیشہ یہاں پہ مسلط رہنا چاہتا ہے،
وہ دیوار کو پڑھ لیں. اس خطے کا اب مزاج ایران، ترکی، چائنا، افغانستان خود اور پاکستان تبدیل ہو رہا ہے. اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ امریکہ یہاں پہ مسلط رہے. ونڈرفل. ملک صاحب. دیکھیں بخاری صاحب، ہم ہمیشہ اگریشن امریکہ نے ثابت کیے کہ اگریسر رہا ہے. آپ ڈرون حملے دیکھ لیں، آپ اسامہ کی تاریخ دیکھ بھری لیں، پڑی ہے. تاریخ بھری ہے. تو اس قوم نے اس کو نفرت کے نگاہ سے دیکھا ہے کہ جی اگریشن جو ہے چاہے کوئی بھی کرے وہ نہیں ہے، مگر اس کو روکنا. ہماری پارٹی نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ساورنٹی کو کسی قیمت پہ بھی اس کو بریک نہیں آپ کر سکتے، انکروچ نہیں کر سکتے، مگر اس کو روکنا اندرونی طاقت کے ساتھ ہوگا. اندرونی طاقت ہوگی جب حکومت وقت سنسیئر ہو کر اپنے یہ اے پی سی کے ساتھیوں کو پرفارم کر قوم کے ساتھ کوئی بھی خفیہ گیری نہیں کی جائے گی. اگر انہوں نے وہی کوئی ایسی ڈبل گیم اور اس قسم کے لائے تو یہ امریکہ اپنی چالیں چلتا رہے گا. مغل صاحب، میرا سوال آپ سے مختلف ہے. دونوں ساتھیوں کی بات آپ نے سنی. امریکہ اگر اس خطے میں قدم جمائے رکھنے کی سازش کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2، امریکہ کو 1 سال آنے والے الیکشن جیتنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کو یا افغانستان میں اس طرح کی افواہیں پھیلا کر یا اس طرح کی باتیں کر کے اگر کوئی گین کرے گا تو وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آج قوم اور عسکری قیادت اس طرح متحد ہے پاکستان کی، اور اس کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے. اور تیسری چیز میں یہ بات کر دوں، پاکستان کی ساورینٹی کو امریکہ یا امریکن انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. ہم دنیا بھر کے گورا ہو یا کالا ہو انسان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی نے انڈر ایسٹیمیٹ کر کے اگریشن کی بات کی تو اس قدر باؤنس بیک ہوگا کہ امریکہ کو شاید ویتنام بھول جائے. بہت بہت شکریہ جناب کامر علی آغا صاحب، بہت شکریہ جناب پرویز ملک صاحب اور ابراہیم مغل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی. بہت سی جگہ پر کنسنسس ہے. ایک کنسنسس تو یہ ہے کہ اتحاد جو ہے وہ پاکستان کی اصل قوت ہے، جس کا مظاہرہ اے پی سی میں بہرحال ہوا. کچھ ایسی نیشنلسٹ پارٹیز تھیں جنہوں نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی. اس کے بہت سارے ایکسپلینیشنز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. کاش وہ بھی ساتھ ہوتی تو یہ ایک کمپلیٹ یونینیمس ریزولوشن ہوتی اور اس کا وزن اس سے بھی زیادہ ہوتا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اب اپنے روڈ میپ میں جو اس نے اس خطے کے لیے طے کیا ہوا ہے بنیادی تبدیلیاں کرنے جا رہا ہے یا نہیں. ورنہ 1990s میں یعنی 1979 میں روس نے افغانستان میں آ کے غلطی کی تھی، 1830 میں برطانیہ نے آ کے غلطی کی تھی، اب 2000 کے بعد امریکہ نے آ کے غلطی کی ہے. ایسا نہ ہو کہ امریکنوں کا قبرستان بھی اتنے ہی طویل رقبے پر پھیلا ہو جیسا کہ سابقہ 2 سامراجی قوتوں کا ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.